اب سفیروں کی مدد مناسب حکمرانوں کو تو ظاہر ہے کہ پھر حالات اچھے نہیں ہیں، تو ہم اس لیے سارے لوگ دخل دے رہے ہیں معاملات میں۔ اس حالات میں جو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ، بنیادی حقوق آپ کے بالکل سلب ہو گئے ہیں، کسی چیز کی آزادی نہیں رہی، مہنگائی دیکھیں کہاں ہو گئی ہے۔ میں نے تو 5 سال قوم کے ساتھ بہت اچھے انداز سے گزارنے کی کوشش کی ہے۔ اس حالات میں اس پلیٹ فارم سے میرے لیے میں تو مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی ایسا لیڈر جو انقلابی تبدیلیاں لا سکے۔ میرے نزدیک وہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں اس وقت میں، اس لیے میں نے یہ پارٹی میں اسی حوالے سے آپ لوگوں کو شاید یہ تاثر ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں آج تک میں نے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی۔ باقی اگر کاف لیگ میں نے جوائن نہیں کی تھی، میں نے آزاد الیکشن لڑا تھا، بعد میں حالات ایسے تھے، ملکی حالات ایسے تھے اس وقت، یہی صورتحال تھی کہ اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے حلقے کو اگنور نہیں کر سکتا تھا، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ جتنا بھی مجھ سے ہو سکے اپنے حلقے کے لیے لے کر۔ اب آپ کے سامنے حالات ہیں، ہم سے زیادہ تو آپ بہت بہتر جانتے ہیں، جیسے میاں صاحب نے بھی آپ کو بتایا۔ یہ جو حالات ہیں ایسے ہیں کہ ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں ختم کرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا گیا۔ جب کہیں اختلاف ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو، کسی کو بھی، اس کے ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بائیکاٹ کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کیا کریں گے؟ بائیکاٹ اگر ہو گیا تو میں پارٹی پالیسی جو اسی حساب سے چلیں گے، میرا انڈیپینڈنٹ میرا کوئی ایسا اس کے علاوہ الیکشن نہیں، کسی پلیٹ فارم میں یہ سب کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے ساتھ الیکشن کرنا ہے انشاءاللہ۔ شیر صاحب آپ کے لیے یہ پوچھنا تھا کہ آپ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، مسلم لیگ کے اہم رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ ضلع کی سیاست کے حساب سے آپ ایک طرف چوری اشفاق سے رابطے ہیں، آپ کے خالد سردار سے رابطے ہیں جو کہ مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھتے ہیں، ادھر پھر نیچے آپ کے صوبائی حلقہ پیر مروہ جو ہے وہاں علیزہ سے رابطے ہیں۔ یہ سب کیا پالیسی ہے؟ جماعتوں کا وجودی کا جماعتوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ بات یہ ہے جماعتوں کو کمزور ہم نے نہیں کیا، یہ ملٹری ڈکٹیٹرز جب بھی آتے ہیں ہر جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے ہمیشہ جماعتی سیاست کی، اور جماعتی سیاست کی وجہ سے میں مسلم لیگ نون سے میں وابستہ رہا ہوں، اور میں نے خود کوئی یہ جو لوکل باڈیز کا الیکشن میں نے خود امیدوار نہیں بنا، لیکن یہ چونکہ الیکشن غیر جماعتی تھا، اس میں لوکل سیاست کے حساب سے سارے ملک میں جو بھی سیاست میں سارے ہوتے ہیں اپنے حلقے کے حساب سے ہر ایک نے اپنے فیصلے کیے ہیں۔ جماعت کی طرف سے ہمیں کوئی ہدایت نہیں تھی کہ کس جو دونوں امیدوار آپ کو بتایا کہ اس وقت تھے نہیں، دونوں گروپ آپ نے جو اشفاق صاحب کا کہا، آپ کو پتا میرے اختلاف جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو وہ میں مسلم لیگ نون میں تھا، تو ہماری سیاست ایک دوسرے کے کلام تھی، وہ میری مخالفت کرتے رہے۔ میں ان میں نہیں کہتا ان کی ذات کی مخالفت کرتا، میں بھی اپنی جماعت کے حساب سے مسلم لیگ نون کی حمایت کرتا تھا۔ ان کے حلقے میں وہ میرے حلقے میں آ کے خالد خان صاحب کے آپ کو پتا ہے سب کو دخل دیتے کرتے تھے، اس حساب سے ہمارے گروپ الگ الگ تھے۔ تو میں نے 2001 میں جماعتی غیر جماعتی ہونے کی وجہ سے جو گروپ مجھے سوٹ کرتا تھا، یعنی ضلع کی سیاست سے مجھے اس وقت امجد بڑھائے جو امیدوار بن گئے، چونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نہیں، میں نے الیکشن نہیں حصہ لینا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون والوں کو اب وہ تو وہ جیتنے نہیں دیں گے، اگر جیت جائے کوئی تو اس کو وہ رہنے کا آصف اعزاز توصیف صاحب کا حال آپ نے دیکھ لیا، تو ان کو چلنے نہیں دیں گے، تو پھر الیکشن لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں حصہ لیا۔ اس نے کہا چونکہ ضلع کی سیاست میں آپ کو پتا ہے کہ امجد بڑھائے صاحب ہمیشہ ضلع کونسل میں میرے گروپ کو ووٹ دیتے تھے، اس لیے اس تعلق کی وجہ سے میں نے ان کی حمایت کر دی 2001 میں۔ تو 2006 میں میں نے چودھری دستار صاحب کی حمایت کی، کیا آپ کو بتاؤں ناظم کی وجہ یہ میں نے چودھری دستار صاحب کے اپنے پرانے تعلق کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہماری جماعت میں رہے تھے، تو کوئی ذاتی تعلقات کی وجہ سے میں نے ان کی حمایت کر دی۔ لیکن انہوں نے ناظم بننے کے بعد پتہ نہیں کیا مجبوری تھی ان کو کہ انہوں نے
ہر معاملے میں میری مخالفت شروع کر دی. آپ کو پتا ہے وہ فتیانہ صاحب کے انہوں نے اعلان کیا کہ جو فتیانہ صاحب کہیں گے میرے قائد ان کو تسلیم کر لیے. تو میرے لیے کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ میں بھی دوسرے گروپ میں چلے جاتا, یعنی اپنی ذاتی سیاست کی وجہ, کیونکہ انہوں نے پہلے, میں نے الیکشن میں چودھری عبدالستار صاحب کی ناظر کے طور پہ حمایت کی تھی, سب لوگوں کو پتا ہے, ان کے لیے ووٹ مانگ کر رہا. لیکن چونکہ انہوں نے میری مخالفت شروع کر دی, یعنی ڈائریکٹلی نہیں, لیکن وہ چونکہ فتیانہ صاحب کے گروپ میں باقاعدہ میٹنگز میں اور عام کرنا اور ان کی ہر جگہ حمایت کرنا, اور میرے گروپ کے لوگوں کی فتیانہ صاحب ان کو کسی کا تبادلہ کر, کسی کے خلاف پرچہ کرا, تو وہ میں نے ان کو جا کے کہا کہ میں نے حمایت کیا, آپ میرے گروپ کے لوگوں کے بھی جو جائز معاملات ہیں ان کو تحفظ دے. انہوں نے کہا نہیں جی مجھے, میں تو کمالیے میں جو مجھے ریاض فتیانہ کہہ رہے. اس وجہ سے میں پھر ناراض ہو کے پھر میں اشفاق صاحب کے ساتھ تعاون شروع کر دیا. وہ ایک علاقائی مجبوری تھی, تو پارٹی کی کوئی ہدایت. حمزہ صاحب بھی یہ, حمزہ صاحب بھی پہلے اشفاق صاحب کے ساتھ رہے, پھر تو میں نے اکیلے نہیں یہ کیا. امجد وڑائے, جب میں امجد وڑائز کی حمایت کر رہا تھا تو وہ اشفاق صاحب کے ساتھ تھے, وہ ان کی علاقائی سیاست تھی, مجھے کی سیاست. میرا فوکس ایک منٹ گزارش ہوئی, جب میں نے دستار صاحب کی حمایت کی تو اس الیکشن میں حمزہ صاحب نے دستار صاحب کی حمایت نہیں کی, اور امیدواروں کے متعلق آپ آپ کو اپنا نہیں, صحیح بات ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ بتائیں جتنے امیدوار ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کرنا ہے نا, تو آپ بتا دیں کون سا امیدوار ہے. وہ تو پرویز الہی صاحب کی تصویریں سال لگا کے اپنے کاروں پہ پڑھتے تھے, 6 مہینے سال تک مجھے پرویز الہی صاحب کی دھمکیاں مجھے دیتے رہے, ان کار پہ, اپنی کار پہ ان کی تصویریں اپنے ساتھ لگا کے پھرتے رہے. اب ان کو کون سا کہیں گے کہ نہ وہ اس علاقے کی سیاست کرتے رہے, کراچی میں رہے ہیں. وہ تو کوئی میرے خیال میں وہ جب سے آئے ہیں تو انہوں نے پرویز الہی کی دھمکیاں دی ہمیں, کار پہ ہمیشہ ان کے فوٹو لگائے اپنے پرویز الہی کے ساتھ. تو وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نون لیگ میں تھے, نہ وہ نون لیگ میں تھے. اس لیے اقبال صاحب ہماری جماعت میں تھے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پچھلا الیکشن بھی انہوں نے کاف لیگ کی طرف سے حصہ لیا, اور کاف لیگ کے امیدوار ہیں اس میں فتیانہ صاحب کے ساتھ مل کے کیا. تو پھر ظاہر ہے کہ مقامی حالات میں موجود ہے. یعنی انگریزی کا ایک محاورہ ہے سیاست کا کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف دی پاسبل. سیاست میں جو چیز ممکن ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اب ہر جگہ آپ کو پتا ہے, اب تو عبدالستار صاحب کیا نون لیگ میں تھے, اب ان کا ہی عزیز کو مسلم لیگ نون نے ٹوباٹیک سے ٹکٹ دیا کانگریس. تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ فوجی عملیت نے ایک پالیسی کے تحت سارے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو کمزور کیا. صرف ہمیں نہیں کیا, پیپلز پارٹی کو بھی کیا. یعنی ہر جماعت کا آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ جو منتخب ہوئے تھے ان کو انہوں نے پیٹریوٹ گروپ بنا کے توڑ لیا. تو ہمارے اوپر تو سب سے زیادہ نظرہ گرتا تھا, سب سے زیادہ دشمنی انہوں نے, سب سے زیادہ لوگ نیب کے ذریعے یا کسی ذریعے انہوں نے مسلم لیگ نون کے توڑے ہیں. اور مسلم لیگ نون, اب میرے حلقے میں آپ دیکھیں کہ جب مارشل لا لگا 12 اکتوبر کا, تو میرے ساتھ 2 صوبائی ایم پی اے تھے, سردار سعید انور مرحوم جو فوت ہو گئے, اور اقبال صاحب, دونوں کاف لیگ میں چلے, اور دونوں نے پچھلا الیکشن 2002 کا کاف لیگ پہ ٹکٹ لڑا. تو میں تو بغیر صوبائی امیدواروں کے الیکشن لڑا تھا قومی اسمبلی کا. میں تو پارٹی کی خاطر یہ بھی قربانی کی کہ میرے ساتھ کوئی صوبائی امیدوار بھی نہیں ہے, اور میں نے حصہ لیا. میں نے پھر بھی نہیں مانا, اگرچہ مجھے ہر قسم کی لالچ اور دھمکیاں مجھے دی گئی تھی, لیکن میں نے کہا نہیں, میں ہاروں یا جیتوں میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑوں گا. اور وہ میں ہار گیا. لیکن میں نے یہ مجھے سب پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اگر نہیں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. جب میں نے انکار کیا, فائنلی انکار کیا کہ میں کسی قیمت پہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اس کے بعد ریاض فتیانہ صاحب کو انہوں نے جیل سے نکالا, اور یہاں کے وہ تقریریں کرتے رہے کہ میں جرنیلوں کا امیدوار ہوں. اور ان کو, حالانکہ ان کی کنوکشن سزا دونوں کیسوں میں موجود تھی, اور اس سزا کی موجودگی میں ان کے کاغذات بھی منظور کروائے گئے. سزا یافتہ ہونے کے باوجود سزائیں ابھی موجود تھی, اور کاغذ بھی منظور کروائے گئے, کاغذات بھی, اور وہ بھی جیت بھی گئے. جس طرح جیت گیا میں وہ نہیں کہتا, بہرحال وہ اسی وجہ سے ان کو جیل سے نکالا گیا تھا. وہ اگر جیل سے رہا ہوئے
اور وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے تو انہیں میرا مشکور ہونا چاہیے. اگر میں مان جاتا تو یہ نہ ہوتا. وہ آج بھی جیل میں ہوتے ہیں. 25-26 ریفرنس ابھی پڑے تھے ان کے خلاف. انہوں نے پریس کانفرنس کی, لیکن وہ ٹوٹکس کے لیے میں موجود نہیں. میں نے تو اخبار میں پڑھی. انہوں نے وہاں اخبار میں تو یہی کہا میں آزاد الیکشن لڑوں. میں نے میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون کے کرتا ہوں. یہ آپ میرے علم میں لا رہے ہیں, مجھے میرے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. انہوں نے تو خود کہا کہ میں آزاد امیدوار ہوں, پیپلز پارٹی اب چھوڑ رہا ہوں, جبکہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کے فیصلے کم از کم بورڈ کی طرف سے ہو گئے. اگرچہ فائنل لسٹ اب آنی ہے, یعنی میں یہ وضاحت کر دوں, میں خود بھی اس وقت صرف امید کرتا ہوں کہ مجھے ٹکٹ مل جائے گا. یہ میں ابھی تک مجھے ٹکٹ اتھارٹی لیٹر ملا نہیں ہے, کیونکہ ابھی فائنل لسٹ وہاں سے نہیں ہے بورڈ کی طرف سے. ہم جو پارلیمنٹری بورڈ ہے اس کے سامنے پیش ہوئے, زبانی انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی, لیکن وہ صرف سفارش ہے, بورڈ صرف سفارش کرتا ہے. ابھی فائنل فیصلہ, میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آخری فیصلہ ہمارے ٹکٹوں کا ہونا ہے. ہمیں صرف جن کو کہنا چاہیے ان آفیشلی بتا دیا کہ یہ آپ کا ٹکٹ ہو گیا تو آپ جا کے کام کریں, یہ انہوں نے کہہ دیا وہاں پہ پارلیمنٹری بورڈ نے. لیکن اس وقت بھی میرا بھی ٹکٹ بدل سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک مجھے اتھارٹی لیٹر نہیں ملا. وہ اس وقت دیں گے جس وقت ہمیں پارٹی نشان لینے کے لیے مانگیں گے. اس وقت مجھے بھی اگر انہوں نے اتھارٹی لیٹر دیا, میں تو یہاں وضاحت کرتا رہنا چاہتا ہوں, اگر میں پارٹی نے مجھے بائیکاٹ کر دیا تو بعد کی بات ہے, اگر مجھے ٹکٹ بھی نہ دیا تو میں نے الیکشن نہیں لڑنا, نہ میں پارٹی کے ٹکٹ کے بغیر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں بھی صرف امید کرتا ہوں کہ مجھے ٹکٹ ملے گا. ٹکٹ ابھی ملا, فیصلہ نہیں ہوا, لیکن میرے علم کے مطابق انہوں نے تو اپنا رفیق صاحب نے تو پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دی تھی اس وقت تک جب بورڈ کے سامنے پیش ہوئی. اور میں نے جو پریس کانفرنس ان کی پڑھی ہے جو اخبار میں آئی ہے کل, میں موجود نہیں تھا وہاں پہ, اخبار میں آ کے میں آزاد امیدوار ہوں. یہ صحیح ہے, میں غلط تو نہیں خبر پڑی عدالت میں, کیونکہ یہ جو شاید آپ کو تفصیل یاد ہو یا نہیں ہو, پہلے جو بینچ بنا تھا ہوا یہ تھا, میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں کیونکہ میں وکیل بھی رہا ہوں تو میں ذرا ذاتی مجھے زیادہ واقعی ہوتی ہے کہ وہاں کیس کس طرح لگا. جب چودھری افتخار صاحب کے خلاف, چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آیا تو انہوں نے اس کے خلاف ریٹ کر دی تھی. تو انہوں نے اس کے خلاف ریٹ کر دی آرٹیکل 184 کے تحت. وہ ریٹ پہلے 7 ججوں کے پاس ہوئی تھی, اس میں میرا بھائی اس بینچ میں شامل نہیں تھا, اور اس بینچ کے پریزائڈنگ افسر جاوید بھٹر تھے جنہوں نے اب حلف لے لیا ہے. جاوید بھٹر بحالی کے لیے جلوس نکال رہی ہے, اور اس کا پھر وضاحت ہے کہ وہ اپنے قبل کی ذمہ داری میں اپنے قبل. یہ انہوں نے جاوید بھٹر صاحب, جسٹس جاوید بھٹر کے اوپر عدالت میں الزام لگایا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ آپ کی بہن, حالانکہ ان کی بہن کچھ سیاست میں حصہ لیتی ہے, میں نہیں چاہتا ان کی بہن کہ وہ چیف جسٹس کے حق میں جلوس نکال رہی ہے, ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے. اور اس وقت حکومت نے یہ درخواست دی تھی, یہ حکومت کے وکیلوں نے, شریف الدین پیرزادہ اور ملک یوم نے, کہ فل کورٹ بنائی جائے. یہ چیف جسٹس افتخار صاحب کی درخواست پہ فل کورٹ نہیں بنی تھی, یہ حکومت کی درخواست پہ بنی تھی. اور اس پہ الزام جو جاوید بھٹر صاحب پہ یہ لگایا گیا کہ آپ کی بہن اس کے حق میں جلوس نکال. تو کیا یہ الزام پھر میرے بھائی پر نہیں آتا کہ تمہارا بھائی جلوس نکال رہا ہے چیف جسٹس؟ اس وجہ سے وہ تو اس پرویز مشرف کے آنے پر گورنر سندھ بنائے گئے, پھر انہوں نے ان کے ٹکٹ پہ وہ سینیٹر بنے, ان کی طرف سے وہ چیئرمین سینیٹ بنے, وہ غیر جانبدار ہے. نہیں وہ اور بات ہے. دیکھیں میری گزارش سنیں, یعنی آپ جائے سوال مکمل کر لیں پھر میں جواب دوں. پہلے بات میں کہتا ہوں یہ تو سوچنا ہی اپنی, یعنی سمرو یہ پریزیڈنٹ مشرف آتے ہیں اس کو گورنر سندھ بناتے ہیں, یہ ان کے تحت گورنر سندھ رہا ہے. پھر انہوں نے جب وہ مارشل لا ختم کیا تو اس کو سینٹ اپنے ان کے کابلی کے ٹکٹ پہ یہ سینیٹر منتخب ہوئے, اور پھر ان کی امیدوار بن کے یہ چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے.
یہ کہاں سے خیر قیام کرنا؟ ایک بات تو یہ تو